بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو آیت الکرسی کی فضیلت اور فائدوں کے بارے میں بتائیں گے۔ آیت الکرسی کے فضائل اور فائدوں کے بارے میں جان کر آپ کا دل روشن ہو جائے گا اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور دل میں اللہ کی عظمت اجاگر ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ آیت الکرسی قرآن پاک کی سب سے عظمت والی آیت ہے۔ اس کی عظمت کے حوالے سے یہ روایت ملاحظہ فرمائیں جو کہ ابو مسلم کی ایک روایت ہے۔ سیدنا ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو منظر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں میں نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، اے ابو منظر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم تو نے درست کہا، اے ابو منظر، تمہیں علم مبارک ہو۔ تو دوستو، اس روایت سے اس آیت کی شان کا اندازہ ہو ہی جاتا ہے۔ اس کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں اور بہت سے فوائد بھی جو ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری آئندہ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں۔ پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ہم آیت الکرسی کی مزید فوائد اور فضائل پر بات کریں، ضروری ہے کہ اس آیت کے ترجمے کو غور سے سمجھا جائے اور اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا تصور کیا جائے جو اس آیت میں بیان ہوئی ہیں۔ اس آیت کی عظمت تب ہی سمجھ آ سکتی ہے جب اس آیت میں بیان کی گئی اللہ کی صفات پر غور کیا جائے گا۔ تو چلیے اس عظیم آیت کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آئے نہ نیند۔ اس کی ملکیت میں زمین اور آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا اور نہ اکتاتا ہے۔ وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ دوستو، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کی خصوصیت یہ ہے کہ جب اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، آیت الکرسی کے بارے میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کو پڑھنے والے اور جنت کے بیچ میں صرف موت کا ہی فاصلہ ہوتا ہے۔ دوستو، اگر کسی مسلمان سے پوچھا جائے کہ کیا وہ جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس کا جواب ہمیشہ اس بات ہی میں آئے گا، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی یہ فضیلت بتلائی ہے کہ اگر اس کو ہر فرض نماز کے بعد پابندی سے پڑھا جائے تو مرتے ساتھ ہی وہ شخص جنت میں جائے گا۔ دوستو، یہ فضیلت تو ایسی ہے جو انسان کو مرنے کے بعد حاصل ہونے والی ہے۔ آئیے اب آپ کو اس آیت کی وہ فضیلت بتاتے ہیں جو اس کی کثرت سے آپ کو دنیا میں کیا حاصل کرائے گی۔ تو اس بارے میں حدیث پاک کی یہ روایت ملاحظہ فرمائیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ تو دوستو، معلوم ہوا کہ گھر میں آیت الکرسی پڑھنے اور اس کی کثرت کرنے سے انسان کو خیر و برکت حاصل ہوتی ہے۔
ہر انسان اس کا خواہش مند ہوتا ہے کہ اس کو خیر و برکت نصیب ہو جائے، کیونکہ جب آپ کو برکت مل جائے تو آپ کے پاس بظاہر کچھ بھی نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی ضروریات کو اپنی قدرت سے پورا فرماتا ہے، جیسا کہ احادیث میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ مثلا ایک دودھ کا پیالہ کئی صحابہ نے پیا اور دودھ باقی بچ گیا، اسے برکت کہتے ہیں، اور اگر آپ کو برکت مل جاتی ہے تو پھر آپ کو اور کسی چیز کا احتیاج نہیں رہتا۔ دوستو یاد رہے، اس آیت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آفت سے حفاظت فرماتا ہے، اور اسی لیے اس کو رات میں پڑھ کر سونے کی تاکید کی جاتی ہے۔ اور یاد رہے کہ آیت الکرسی کے اس فائدے کا اعتراف تو ابلیس بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کی برکت سے کیسے حفاظت فرماتے ہیں، اس حوالے سے آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت کا کام میرے سپرد فرمایا۔ ایک رات ایک آنے والا آیا اور غلہ بھرنے لگا، میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ میں تجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کروں گا۔ تو وہ کہنے لگا، میں محتاج اور عیالدار ہوں، سخت ضرورت مند ہوں، چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے شدید حاجت اور عیالداری کا واسطہ دیا تھا، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ اس پر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، اس لیے کہ یہ بات حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ میں رات کے وقت اس کا انتظار کرنے لگا کہ اسی اثنا میں وہ آ گیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ تجھ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کروں گا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج اور عیالدار ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارا قیدی کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی گریہ وزاری پر آج پھر مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ میں اس کے انتظار میں تھا کہ وہ پھر آ گیا اور غلہ بھرنا شروع کر دیا۔ بس میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ آج تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تمہیں ضرور لے کر جاؤں گا۔ وہ بولا، تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے چند کلمات سکھاتا ہوں جن کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تجھے نفع دے گا۔ وہ یہ کہ جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ صبح تک یہ آیت تمہاری اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگہبان ہوگی اور شیطان تمہارے نزدیک نہیں آ سکے گا۔ چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، وہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے مجھے چند کلمات سکھائے جن سے اللہ تعالیٰ نفع دے گا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، اس نے آیت الکرسی پڑھ کر سونے والی بات سچ کہی، حالانکہ وہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ وہ 3 رات تک متواتر آنے والا چور کون ہے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نہیں جانتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں